सूर्य बकरा का 13वां रुकू। ऐ ईमान वालो तुम लफ्ज़ राना मत कहा करो और अंजरना कहा की दिया करो और उसको अच्छी तरह सुन लीजिए। जो बात के अंदर जो लफ्ज़ के अंदर का मानी है उस मानी के हिसाब से हमको अल्लाह ताला ने बोलते हैं ऐ ईमान वालो। देखो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को कितना इज्जत से नवाजा। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों। लेकिन हम अल्लाह की कदर करना नहीं जानते। अल्लाह कौन है? इन अल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर। इतना अल्लाह है कि ज़मीन सातों आसमान सातों ज़मीन को अपने दोनों हाथों में पकड़ेंगे, इतना ताकतवर है। लेकिन हम इंसान कितने ताकतवर है? इंसान बहुत कमज़ोर और कच्चा दिल का पैदा किया हुआ है। फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इज्जत दे के बोलते हैं कि ईमान वालो तुम लफ्ज़ राना मत कहा करो और अंजरना कहा दिया करो। इसका मानी कुछ अलग है, आगे आएगा। और इसको अच्छी तरह सुन लीजिए। और उन काफिरों को तो सज़ा दर्दनाक ही होगी। जो लोग नहीं मानते, जो काफिर है, कुफर करते हैं, उनको दर्दनाक सज़ा होगी। जो कुरान में 3 चीज़ों के बारे में बताया। भूतकाल यानी गुजरा हुआ ज़माने के बारे में बताया। देखो उन लोगों ने इस तरीके से किया, उनका क्या हालत हो गया, उसको देख के तुम सबक ले लो। और तुम्हारा ज़िंदगी, हयाती ज़िंदगी तुम दुनिया में किस तरीके से जीना, ये बता दिया। ये वर्तमान काल और भविष्य काल। और तुम एक दिन मरोगे, कब्र में जाओगे, उसके बाद में तुमको क्या क्या सामना करना पड़ेगा जन्नत में या दोज़ख में जाने तक, वो भी कुरान के जरिए, हदीसों के जरिए पैगम्बरों ने बताया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इतना जानने के बावजूद भी जो गलत करता है तो अभी क्या कहेंगे कि एक ही रास्ता है, अल्लाह से माफ़ी मांगना। और भी नहीं माफ़ी मांगे तो और क्या करेंगे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। ज़रा अभी पस्त नहीं करते काफिर लोग, कोहा उन अहल किताब में से हो और कोहा मुशरिकीन में से, इस अमर को कि तुमको किस तरह का बेहतरी भी नसीब हो। यानी थोड़ा सा भी अच्छा अगर हमारा पैगम्बर को पहुंच गया तो उन लोगों को जलन पैदा हो जाता है। ये किस लिए? ये कुफर के वजह से, शिर्क के वजह से, नफ़रत की वजह से, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। हालांकि अल्लाह ताला अपने रहमत इनायत के साथ जिसको मंजूर होता है मखसूस फरमा लेते हैं। देखो अल्लाह की रहमत जिसको चाहते वो देते हैं। या अल्लाह आपकी रहमत, आपकी फजल मुझ पर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत तक नस्ल ब नस्ल इन सब के हक़ में मैं दुआएं मांगता हूँ कि आपकी रहमत, आपकी फजल हमेशा हम पर रहे और कुरान करीम के तालीम इल्म आप दे जैसा कि आपने मुझको इल्म दिया है। और अल्लाह ताला बड़े फजल करने वाले हैं। हम किसी आयत का हुक्म जो मौकूफ़ कर देते हैं या उस आयत ही को जहन्नुम से फरमाइश कर देते हैं तो हम इस आयत से बेहतर या उस आयत ही के मिसाल ले आते हैं। अल्लाह ताला का ये उनका मर्जी है, इसमें हम कोई खलल नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि ये ज़मीन आसमान उसका है, ये इंसान उसका जो है, ये सब कुछ उसका है। वो कोई भी आयत नाजिल कर देते हैं, कोई आयत को निकाल देते हैं, कोई आयत को हमारा दिल दिमाग से भुला देते हैं। वो सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मातरज, देखो यहाँ पर भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हमको इतना इज्जत दे के बोलते हैं अल्लाह ताला, अरे मातरज क्या तुझको ये मालूम नहीं कि हक़ ताला हर शे पर कुदरत रखते हैं? देखो अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला ज़मीन आसमान सब पर अपना कुदरत रखते हैं। जन्नत और दोज़ख पर, पूरे फरिश्तों पर, पूरे इंसानों पर, पूरे जिन्नों पर, सब पर अल्लाह ताला अपना हक हुक्म चला देते हैं। इतना अल्लाह का। फिर भी हम लोगों को बोलते ऐ मातराज, इतना इज्जत से बुलाते हैं। क्या तुझको ये मालूम नहीं कि हक़ ताला हर शे पर कुदरत रखते हैं? क्या तुझको ये मालूम नहीं कि हक़ ताला ऐसे है कि ख़ास इन्हीं के है सल्तनत आसमानों के और ज़मीन की। ये सब कुछ किसका है? अल्लाह का है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं। ये मेरा, ये तेरा कहाँ है भाई? तू एक दिन कब्र में जाएगा तो ये कहाँ गया तेरा? इस बात को जान लो, मेरा तेरा कुछ भी नहीं, ये सब अल्लाह का है। ये तुमको बरतने के लिए दिया है दुनियावी ज़िंदगी में। जितना दिन तुम जीता है उतना दिन
یہ سب اللہ کا ہے، اللہ کا رہ جائے گا، تم خالی ہاتھ آئے تم خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، اور ننگے آئے ننگے چلے جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن بھی ننگے اٹھو گے، یہ بھی آپ کو حدیث میں معلوم پڑا ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارے حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، یہ دنیا میں آخرت میں تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی یار نہیں یا مددگار بھی نہیں، اللہ ہی تمہارا یار و مددگار ہے۔ اس بات کو جاننا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر اللہ پر اللہ پر اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، معاف کر معاف کر معاف کر۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بیجا درخواست کرو، مطلب الٹے سلٹے باتیں پیغمبروں سے باتیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیاں کی جا چکی ہے، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے بلا شک و شخص راہ راستہ سے دور جا پڑا۔ یعنی ایمان لانے کے جگہ پر اور بھی الٹے سلٹے پیغمبر تم کو بتاتے ہیں ایمان لانے کے لیے، تو ایمان لے آؤ، اور ان کو سوالے مت کرو، جو تم کو جنت کی طرف بلا رہے، تم ان کو سوالے کر کے راہی راستے سے دور جا پڑ رہے۔ اس بات کو جان لو، ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہتر دل سے یہ چاہتے کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالے۔ یہودی کیا بولتے ہیں مسلمانوں کو؟ تم بھی یہودی بن جاؤ۔ دیکھو یہودی کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے، اس کے بعد میں کتنے پیغمبر آئے، اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد میں 500 سال کے بعد میں ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں اپنے اسلام کو پھیر کر اپنے یہودی میں لیں، اور یہ نصرانی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کو پھیر کر اور نصرانی میں لیا، یہودی کو بھی نصرانی میں لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے پر ضد کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے باتیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کتاب کی علم ان کے پاس بھی ہے، پھر بھی اپنے ضد پر اکڑے ہوئے ہیں، محض حسد کی وجہ سے۔ دیکھو محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں میں ہی جوش مارتا ہے۔ دیکھو انسان جو بات کرتا ہے نا، اس سے ہادہ اس کا دل کا بات معلوم ہو جاتا ہے، اس کا چہرے سے ہادہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے ہادہ معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو پورے طرح جاننے والے باریک بن باخبر ہے۔ حق وجہ ہوئے پیچھے، خیر آپ تو معاف کرو اور درگزار کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملہ کے متعلق اپنے حکم قانون جدید بھیجے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں حق وجہ ہوئے پیچھے، خیر آپ تو معاف کرو اور درگزار کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملہ کے متعلق اپنے حکم قانون جدید بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم اغفر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سردست صرف نماز پابندی سے پڑھا جائے۔ نماز پڑھو۔ کیوں؟ نماز تم کو بے حیائی اور برائی کے تمام باتوں سے تمہیں روک ٹوک کر دیتا ہے، تمہیں صاحب انسان بننے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ تم مومن بن جاؤ گے، اس لیے تم کو نماز کے طرف بلاتے ہیں۔ اور نماز کے بعد وہ کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ دو، جو غریب آدمی ہیں ان کو زکوٰۃ دو۔ آج کیا گیا، کام کر کے محنت کر کے کسی کو جینا پسند نہیں، وہ محنت کرنا چاہیے، پھر اپنا قسمت کو آزمانا چاہیے، پھر بھی غریب بن جاتا ہے تو زکوٰۃ لینا چاہیے۔ لیکن آج کا زمانہ اور اس کا زمانے کے بارے میں ہم اتنا بولنا بھی میسر نہیں، ہر آدمی اپنا دل دماغ میں جانتے ہیں۔ اور سردست صرف نماز پابندی سے پڑھا جائے اور زکوٰۃ دیے جاوے، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پالو گے۔ یعنی کل قیامت کے دن بولتے کہ حدیثوں میں بزرگوں نے بولتے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، جب تم کو ضرورت پڑے گا اللہ تعالیٰ وہ تم کو تک پہنچا دے گا۔ اس لیے تو نیکی کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کر، اس کو پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا ہی پیدا کر کے نہیں بھیجا، سورہ محمد میں بھی لکھا ہوا ہے، تمہارا چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی بولتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ اور یہودی اور نصرائی یوں کہتے کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاویں گے بجز ان لوگوں کے یہ جو یہودی ہوئے یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوئے۔ یہ یہودی اور نصرانی یہ بات کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے بغیر کوئی نہیں جائے گا، جیسا یہودی ہے ہم جائیں گے، جیسا نصرانی ہے کہتے ہیں یہ ہم جائیں گے۔ یہ کیا ان کا دل کی بات ہے؟ یہ جنت کا ان کا ٹھکانہ ہے کہ اپنا حکم چلا دیتے ہیں؟ وہ اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، جس کو چاہے جہنم سے معاف کر کے جنت میں لے آئے، تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس کے اوپر یہ لوگ کیا حکم چلائیں گے؟ جو نصرانی ہیں، یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو، اس بات کے اوپر تمہاری طرف کا دلیل ہے تو لاؤ، ان کن تم صادقین۔ ضرور دوسرے لوگ بھی جائیں گے، جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، ایک اللہ کی طرف اپنا رخ جھکا دے، اور وہ مخلص بھی ہو، یعنی دکھلانے والے ایمان نہ ہو، دل سے ایمان لایا ہو، دل سے اللہ کو مانا ہو، تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ اور نہ ایسے لوگ پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے، اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔ کس روز؟ قیامت کے روز۔ یہاں پر انڈیکیٹ میں بتائے اس روز۔ اس روز کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن مغموم مغبون ہونے والے، مغبون ہونے والے ہیں، مطلب بالکل بے ڈر سے جنت میں جائیں گے۔ کون؟ ایک اللہ پر ایمان لانے والا، ایک قیامت کے اوپر ایمان لانے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کیا سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ختم ہو چکا۔